الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر، آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر، مگر کوئی نہ آیا رحمت للعالمین بن کر۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پر۔ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے شعبان کی یہ بڑی رات اللہ نے ہمیں نصیب کی۔ اب یقین مانیں، اللہ جب کسی کو معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ جب کسی کی مغفرت کرنا چاہتا ہے، اللہ جب کسی پر فضل کرنا چاہتا ہے تو ایسی برکت والی بڑی رات نصیب کیا کرتا ہے۔ اللہ جب معاف کرنا نہیں چاہتا، اللہ جب مغفرت کرنا نہیں چاہتا، اللہ جب فضل کرنا نہیں چاہتا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے مثالیں ہیں۔ ایک بندہ زنا میں ملوث ہے اور وہیں دل کا دورہ ہوتا ہے اور زنا کی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے کہ اس کا گناہ اس کے لیے وبال بن جائے۔ ایک شخص شراب کے نشے میں ہے اور شراب ہی کے نشے میں موت آ جاتی ہے تاکہ وہ شراب کا گناہ اس کے لیے وبال بن جائے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے مثالیں ہیں۔ بندہ گھر سے نکلتا ہے کہ ابھی آتا ہوں، کار لے کے نکلا، کار میں گانے چل رہے تھے، میوزک چل رہا تھا، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ تھا، اور اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ کی پکڑ آئی اور اسی اللہ کی ناراضگی کے ساتھ اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری وہ مثالیں ہیں کہ اللہ معاف کرنا نہیں چاہتا، اللہ فضل کرنا نہیں چاہتا، اللہ مغفرت کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بالمقابل شعبان کا مہینہ مل جائے، 15ویں شعبان مل جائے، اور پھر رات کے اندھیروں میں اس طرح اٹھ کر اس اللہ کی بارگاہ میں آنے کی حاضری مل جائے، سعادت نصیب ہو جائے، اس کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہو جائے، 2-4 آنسو بہانے کی توفیق مل جائے، میرے بھائیو یقین کرو یہ سب وہ علامتیں ہیں کہ اللہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہتا؟ بولو، اللہ معاف کرنا۔ ایک اللہ والے بیان کرتے ہیں کہ ایک باپ کی شفقت، کہ ایک باپ سے بیٹا کھانا مانگے یا حلوہ مانگے اور باپ اس کے ہاتھ میں سانپ پکڑوا دے، یہ بولو ہو سکتا؟ تو اللہ تو بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا،
نے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اس اللہ سے کوئی مغفرت مانگے، اس اللہ سے کوئی جنت مانگے، نے وہ اللہ جہنم دے دے، یہ ہو سکتا؟ بولو۔ آج کی رات بڑی برکتوں والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ مغرب کے وقت سے بالکل ہمارے قریب سمائے دنیا پر آ چکا ہے۔ اس کی طرف سے ندائیں لگ رہی ہے، کون ہے مجھ سے مانگنے والا، کون ہے مغفرت کا چاہنے والا، کون ہے فضل کو تلاش کرنے والا، کون ہے روزی کو تلاش کرنے والا۔ یہ اس اللہ کی طرف سے ندائیں لگ رہی ہے، اور یہ ندائیں لگتی رہے گی فجر تک۔ کہاں تک لگتی رہے گی؟ بولو۔ امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ میں روزے کے ساتھ رہوں، اور روزے کی حالت میں میرے متعلق فیصلے کیے جائے۔ مسلمانوں، آج کی رات اللہ کو منانے کے لیے، پچھلے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، آج کی رات فیصلوں کی رات ہے۔ آج کی رات میں اللہ کو منانا اور آئندہ کل کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ مسلمانوں، میرا آپ کا یقین ہے، روزی دینے والا کون؟ وہی دیتا ہے، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ڈنکے کی چوٹ فرماتے ہیں، بے شک اللہ زبردست طاقت والا، روزی دینے والا، کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی روزی دینے والا بھی بولو۔ ایک اور مقام پر فرماتے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر چلنے والے، دو پائے چار پائے، پیٹ سے رینگنے والے جتنے بھی جاندار، ان تمام جانداروں کو روزی دینے والا کون؟ نہیں، محبت سے بولو کون؟ فخر گجرات حضرت اقدس حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، تندرستی دے۔ آپ کی ایک کتاب آئی ہے مکتوبات رحیمیہ، اس میں اس آیت کریمہ کے ضمن میں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اس کی تفسیر میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا کہ کوا جب اپنے انڈے کو پھوڑتا ہے، یعنی توڑتا ہے چونچ سے، تو اس کے بچے نکلتے ہیں۔ تو جب بچہ نکلتا ہے تو اس بچے کی چمڑی پر پر اور بال نہیں ہوتے،
تو پر اور بال نہ ہونے کی وجہ سے وہ سفید نظر آتا ہے. اور کوے کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ پیلا ہے. ارے پیلا ہوتا ہے کالا؟ ماشاء اللہ جاگ رہے ہیں سب، اللہ کا شکر. کالا ہوتا ہے. اب یہ بچہ انڈے سے نکلا تو پر بال نہیں تو سفید ہوتا ہے. تو کوے خود پریشان ہو جاتے ہیں. نر اور مادہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں، یہ ہمارا، کوئی شرارت کر گیا، کوئی اور انڈے رکھ کے چلا گیا. اب یہ نر مادہ ان بچوں سے اپنی توجہ اٹھا لیتے ہیں، یعنی اس کو اگنور کرتے ہیں. کھلاتے پلاتے نہیں کہ جب ہمارے نہیں تو کیوں کھلائے. جب ان بچوں کی چمڑی پر اور بال آنا شروع ہوتے ہیں تو سیاہی شروع ہوتی ہے، کالا پن. تو اب نر مادہ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو ہمارے ہیں، یہ تو بولو. تو اب کھلانا پلانا شروع کرتے ہیں. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ انڈوں سے نکلے اور ان پر سفیدی تھی، جب ماں باپ نے ان کو چھوڑ دیا، نر مادہ نے چھوڑ دیا، تو پر اور بال آنے تک کس نے کھلایا؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ نے ان کی روزی کا انتظام یہ کیا کہ حشرات الارض یعنی زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑے اللہ ہوا میں اڑاتا ہے اور یہ بچے اپنی چونچیوں کھولتے رہتے ہیں. ایسے وہ حشرات الارض زمین کے کیڑے اس کی چونچ میں جاتے ہیں اور اللہ ان معصوم بچوں کو غذا پہنچا دیتا ہے. جو اللہ کوے کے چھوٹے سے بچے کو بھی اس طرح غذا دیتا ہو تو کلمہ پڑھنے والوں کو اور اس سے مانگنے والوں کو اور اس کے سامنے رونے والوں کو بھئی کھلائے گا کہ نہیں بولو، پلائے گا کہ نہیں بولو. تو آج کی رات فیصلوں کی رات، ہمیں چاہیے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے مانگیں. آپ نے ایک نام سنا ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، جن کی چال مستانی، جن کا چہرہ نورانی اور جن کے سینے میں بولو آیاتیں. ماں کے پیٹ سے ولی تھے. کہاں سے ولی تھے؟ ماں کے پیٹ سے. حرم گئے مکۃ المکرمہ. اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. جو لوگ گئے ہیں اللہ ان کی حاضری منظور فرمائے. آپ جب وہاں گئے کس قدر عاجزی ہے، کس قدر اللہ کے سامنے رو رو کے توبہ کر رہے ہیں. میں یہ واقعہ بار بار اس لیے سناتا ہوں کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ جو شخص ماں کے پیٹ سے ولی ہو وہ بھی اللہ کے سامنے پیشانی رگڑتا ہے، آنسو بہاتا ہے، معافی مانگ رہا ہے. تو میرے بھائیوں، ہم سے تو قدم قدم پر گناہ ہوتے ہیں، تو ہمیں رونا چاہیے کہ نہیں بولو، اور معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں بولو. علماء لکھتے ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ حرم کے کنکروں پر اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں. من گویم کہ طاعتم بپذیر، من گویم کہ طاعتم بپذیر،
قلم عفو در گناہم کش. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پروردگار عالم کے سامنے پیشانی رگڑتے ہوئے عرض کرتے اے رب العالمین، عبد القادر تجھ سے یہ نہیں کہتا عبد القادر کی نیکیاں قبول کر، بلکہ عبد القادر تجھ سے یہ کہہ رہا ہے عبد القادر کے گناہ معاف کر. اور مسلمانوں بڑے بڑے اس کے سامنے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. ہم تو ویسے ہی گنہگار، قدم قدم پر ہم سے خطائیں ہوتی ہے، اور اس مالک نے آج ہم پر فضل کر دیا، اتنی بڑی رات دے دی. اللہ کے بندو آج بھی نہ روئے کب روئیں گے؟ آج بھی توبہ نہ کی پھر کب توبہ کریں گے؟ کر لیں گے نا انشاءاللہ. دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیے. آج میں آپ سب مل کر کوشش کریں گے، آج تک جتنے گناہ ہو گئے چھوٹے بڑے انشاءاللہ رو رو کر توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، اللہ سے صلح کر لیں گے. کس سے صلح کر لیں گے؟ ارے کر لیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملے، سارے نبیوں کی جن کو امامت لے، خیر الامم جن کو امت ملے، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملے، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں اللہ، جن کے گھر میں مہینوں
نہ چولہا جلا مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا ان کی داد و دہش کا کہوں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے عرض کرتی ابا حضور اب اس کو قبول فرما لیں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے سیدہ فاطمہ عرض کرتی ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے ہم کئی دنوں سے پھاکے سے تھے ہم نے کچھ نہیں کھایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے میں نے 5 روٹیاں پکائی ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا مجھے رحم آ گیا میں نے چوتھی روٹی اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی میں اسے کھا رہی تھی آدھی روٹی میں نے کھائی اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی ہائے مسلمانوں دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں اپنے منہ میں رکھتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا ان کی داد و دہش کا کہوں حال کیا سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا کوئی محروم در سے نہ سائل گیا اس نبی کی سکھاؤں اس نبی کی سکھاؤں پہ بے حد سلام مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام اپنی آنکھوں کو بند کر لے اپنی گردنوں کو جھکا لے
اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ آنکھ کو بند کریں، دل کی آنکھ کھولیں۔ سوچیں اللہ کی رحمت دل پر اتر رہی ہے، گناہوں کی ظلمت دل سے نکل رہی ہے۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے کٹ جائے، ہٹ جائے، ایک اپنے اللہ سے لو لگانے کی کوشش کرے۔ بھول جائیں آس پاس میں کوئی بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے، بلکہ یہ دھیان جمائیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ اللہ 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 اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں. سوچے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں.
اور اللہ کے بندو اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھتے، ہمارا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا، وہ سمائے دنیا پر آ چکا ہے، وہ ہم سے بالکل قریب آ چکا ہے، وہ گویا ہم سے باتیں کر رہا ہے، ہمیں ندائیں دے رہا ہے۔ اللہ کے بندو اور اے جوانوں، اپنی خطاؤں کو یاد کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، رونے کی کوشش کرو، اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے۔ مالک بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہائے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اللہ کے عشاق بندے ہیں، رونے والے بندے ہیں۔ ارے ہم تو اسی لیے آئے ہیں کہ رو رو کر اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کریں۔ اللہ کے بندوں اور اے جوانوں، آج بھی نہ روئے تو کب روئیں گے، اور آج بھی توبہ نہ کی پھر کب توبہ کریں گے۔ تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار۔ واقعی میں اللہ کے بندو اور اے جوانوں، اللہ تو بارش کے قطروں کے مانند ہم پر اپنی نعمتیں برسا رہا ہے۔ ہم ہی گنہگار ہیں جو قدم قدم پر اسے ناراض کر رہے ہیں۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری دو ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو
نہ دینا سزا۔ واقع میں اللہ کے بندوں اور اے جوانوں، اے بچوں، اس اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، معراج والی رات میں نے کچھ جہنمی مردوں عورتوں کو دیکھا، اتنا برا عذاب ہو رہا تھا، اتنا برا عذاب ہو رہا تھا کہ ان کی شرم گاہیں ان کی پیشانیوں پر لگی ہوئی تھی، اور اتنا نہیں، ان کی شرم گاہوں سے خون اور پیپ بہ رہا تھا، اور وہ جہنمی اپنے منہ سے پی رہے تھے، اپنے منہ سے۔ یقیناً اللہ کے بندوں، یقیناً اے جوانوں، یہ عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ جہنم ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جبرائیل امی سے پوچھا، اور جبرائیل یہ کون بدنصیب ہے، یہ کس نبی کے امتی ہے؟ جبرائیل امی جواب دے رہے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ کسی اور نبی کے امتی نہیں، یہ آپ کے امتی ہے، یہ آپ کے امتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، او جبرائیل، میرا امتی، میرا امتی، میرا امتی کیا گناہ کر کے لایا، کیا برائیاں کما کے آیا؟ تو جبرائیل امی جواب دے رہے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کی امت کے وہ مرد اور آپ کی امت کی وہ عورتیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے اور بغیر توبہ کے مر چکے ہیں، آج اللہ انہیں یہ عذاب دے رہا ہے۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، لے حاجت رواں میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہم خطا کاروں کا، نہیں کوئی نہیں ہم گنہگاروں کا،
بخش دوں گا بخش دوں گا میں تجھے، یہ ہے وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ درود شریف پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے اللہ، اے اپنے بندوں بندیوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرنے والے اللہ، تو دیکھ رہا ہے آج تیرے در پر، تیری چوکھٹ پر اے اللہ رات کے اندھیرے میں کیسے کیسے تیرے بندے آئے ہیں، کیسے کیسے نوجوان آئے ہیں، کیسے کیسے بچے آئے ہیں۔ اے پروردگار عالم، آج تو تو سمائے دنیا پر آ چکا ہے، آج تو تو ہمارے قریب آ چکا ہے، اور تیری طرف سے ندائیں لگ رہی ہیں کہ کون ہے مجھ سے معافیاں مانگنے والا، کون ہے مجھ سے توبہ کرنے والا، کون ہے مجھ سے مغفرت کا سوال کرنے والا۔ اے اللہ یہ تیرے بندے تیرے در پر آ گئے، یہ بچے تیرے در پر آ گئے، یہ جوان تیرے در پہ آ گئے، یہ سفید داڑھی والے تیرے در پر آ گئے، اور اے اللہ گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں۔ سچ ہے میرے اللہ، وہ نوجوان جو اپنی ضرورت کے لیے کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا ہوگا، آج تیری یاد میں رو رہا ہے، آج تجھے منانے کے لیے رو رہا ہے، آج تجھے راضی کرنے کے لیے رو رہا ہے۔ اور اے پروردگار عالم، کیوں نہ روئے، کیوں نہ روئے، کیوں نہ روئے اے میرے اللہ، یقیناً گنہگار ہے، خطا کار ہے، مجرم ہے، پاپی ہے اللہ، رات کے اندھیروں میں بھی گناہ ہوئے ہیں، دن کے اجالوں میں گناہ کیے ہیں۔ اے پروردگار عالم، آج تیرے در پر آئے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو فضل نہ کرے کون کرے گا، تو رحم نہ کرے کون رحم کرے گا، تو معاف نہ کرے کون معاف کرے گا۔ روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اپنے روتے رب کو منانے کی کوشش کرے، اپنے لیے، اپنی اولاد، رشتہ داروں کے لیے جو مانگنا ہے رو رو کے مانگتے رہے۔ آج اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل کو لے کر سمائے دنیا پر آ چکا ہے۔ آج تو اللہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے، اور وہ اللہ آج ہمیں معاف کرنے آیا ہے، بخشنے کے لیے آیا ہے، ہمارے سوالات قبول کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے بندو اور اے جوانوں، آنسو بہاؤ، رو، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ایک دن آنے والا ہے، یہ آنکھ بند ہونے والی ہے۔ اے اللہ ایک دن آنے والا ہے، یہ آنکھ بند ہونے والی ہے،
اور اے اللہ لوگ ہمارے جسموں سے کپڑے کاٹتے ہوں گے، ہمیں غسل کے تختے پر سلا دیا جائے گا۔ ارے اللہ کوئی داہنی طرف پانی ڈالتا ہوگا، کوئی بائیں طرف پانی ڈالتا ہوگا، اے اللہ دوسری طرف کفن بچھا دیا جائے گا، ہمیں کفن پہ سلا دیا جائے گا۔ اللہ کوئی پاؤں کی طرف سے گرا لگاتا ہوگا، کوئی درمیان میں پتہ ڈالتا ہوگا، تو اے اللہ ہمارے منہ کو کھلا رکھا جائے گا۔ لوگ باری باری آئیں گے، ہمارا چہرہ دیکھیں گے اور آپس میں باتیں کریں گے کہ کل کو گھر سے نکلتے تھے ہٹو بچوں کی آواز ہوتی تھی، آج ہمیشہ کے لیے خاموش ہو کر سو چکا ہے۔ اے اللہ وہ گھڑی بھی آئے گی کہ چہرہ بھی بند کر دیا جائے گا، سر کی طرف سے بھی گرا لگا دی جائے گی، ہمیں جنازے میں سلا دیا جائے گا، جنازہ تیار کر دیا جائے گا۔ اے اللہ جس گھر میں بچپنا گزارا، جس گھر میں جوانی گزاری، جس گھر میں عمر گزاری، آج وہ گھر کی در و دیواروں سے آواز آئے گی جلدی کرو انہیں جلدی سے قبرستان پہنچاؤ۔ ہائے 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 مسلمانوں، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا وقت ہوگا کہ ہمارا جنازہ تیار ہو جائے گا، جنازہ اٹھانے والے لوگ تیار ہو جائیں گے، ہمارے ہمیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیں گے۔ آج یہ گھر ہمیں آخری سلام کر رہا ہے، یہ بجلی کے کھمبے آخری سلام کرتے ہوں گے، یہ گلی کوچے جہاں کھیلا کرتے تھے وہ ہمیں آخری سلام کرتے ہوں گے۔ بالآخر چلتے چلتے رات کے اندھیرے میں قبرستان میں پہنچ جائیں گے، قبر پر جنازہ اتار دیا جائے گا، جنازہ کھولا جائے گا۔ اے لوگوں سوچو ذرا سوچو، مرنا ہے قبر میں جا کے اکیلے سونا ہے۔ آج قبر کے گھرے پر جنازہ اتر گیا، جنازہ کھولنے والوں نے جنازہ کھول دیا، کسی نے پاؤں کی طرف سے پکڑ لیا ہے، کسی نے درمیان سے پٹا پکڑ لیا ہے، کسی نے سر کی طرف سے پکڑ لیا ہے، اور ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا، داہنی کروٹ دے دی جائے گی، اور اللہ کے بندو اب ہمارا چہرہ کھول دیا جائے گا۔ سوچو تو ذرا کہ دنیا میں ہم سے گناہ ہو جاتا تھا، ہم اپنا چہرہ چھپا لیا کرتے تھے، آج جب قبر میں چہرہ چھپانے کی ضرورت ہے تو وہیں چہرہ کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ اوپر سے لوگ پٹیے رکھنا شروع کر دیں گے، چادر بچھا دی جائے گی، مٹی ڈالنے والے مٹی ڈالنا شروع کر دیں گے، تھوڑی دیر میں من مٹی کے نیچے دبا دیے جائیں گے۔ اکیلے آئے تھے اکیلے سو گئے، اکیلے آئے تھے اکیلے سو گئے، اور اللہ کے بندو خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ سو گئے، خالی ہاتھ۔ اب یہ قبر پکار پکار کر کہتی ہے
جس قبر میں گئے ہیں وہ قبر پکار پکار کے کہتی ہے آنے والے تیرا عمل اچھا ہے تو میں اچھی ہوں، اور تیرا عمل برا ہے تو یہیں سے جہنم شروع ہے۔ ہائے ہائے اے پروردگار عالم، ہمیں اپنی موت یاد ہے اللہ، ہم اپنا مرنا نہیں بھولے ہیں۔ اے اللہ آج تیرے در پر آئے ہیں، تیری چوکھٹ پر آئے ہیں اور معافیاں مانگ رہے ہیں۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے۔ اللہ نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف فرما دے، اے اللہ مغفرت فرما دے۔ اللہ تو معاف نہ کرے کون معاف کرے گا، تو رحم نہ کرے کون رحم کرے گا، اور اے اللہ تجھے معاف کرنا نہ ہوتا تو تو ہمیں شعبان بھی نہ دیتا، یہ رات بھی نہ دیتا۔ اللہ تو نے رات اسی لیے دی ہے کہ تو ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، تو مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماری ہے، اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سب کے غموں کو دور فرما دے، دکھوں کو دور فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ جن گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہے، جوان بیٹے بیٹھے ہیں، ماں باپ رشتے تلاش کرتے ہیں، اللہ انہیں نیک رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کی شادیاں ہو گئی اولاد نہیں ہو رہی، اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما دے۔ اور اے اللہ جن کو آپ نے اولاد دے رکھی ہے، یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ سچ ہے میرے اللہ، جب اولاد نیک ہوتی ہے، جب اولاد ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہوتی ہے تو ماں باپ کو دنیا میں جنت کا مزہ آتا ہے، اور جب اولاد نافرمان بن جائے، جب اولاد سر کا دکھاوا بن جائے تو ماں باپ کی دنیا جہنم کا گھرا بن جاتی ہے۔ اے اللہ آج کی اس بڑی رات میں تجھ سے رو رو کے التجا کرتے ہیں، اللہ جب آپ نے ہمیں اولاد دے رکھی ہے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اللہ نیک بنا دے، اللہ پرہیزگار بنا دے، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما، اولاد کے غموں سے حفاظت فرما، اولاد کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جن بچوں نے بچیوں نے امتحانات دیے ہیں، یا جن کے SSC HSC وغیرہ ایگزام چل رہے ہیں، اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو بچے بچیاں باہر جانا چاہتے ہیں، فائلیں بنائی ہوئی ہے، ویزا کے چکر لگا رہے ہیں، اللہ انہیں آسانی عافیت سے ویزا نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم بہت سے تیرے بندے تیری راہ میں چل رہے ہیں، کوئی 3 دن 40 دن 4 مہینے، اللہ ان کا نکلنا قبول فرما۔ آئندہ جنہوں نے ارادے کیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ مسجد وار جماعت کی فکریں قبول فرما۔ اے اللہ یہ بھارت ہمارا اپنا ملک ہے، بڑا پیارا ملک ہے، اللہ اس بھارت کی حفاظت فرما، اسے امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما لے، مدارس کی حفاظت فرما لے، مکاتب کی حفاظت فرما لے، مشائخ کی خانقاہوں کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہمارے علماء مشائخ، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ سب کی خدمات قبول فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا ہے، سچ اللہ مانگنا بھی نہیں آتا ہے، اللہ سچ مانگنا بھی نہیں آتا ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا اللہ اپنا
فضل عطا فرما دے، اپنا فضل فرما دے، تو اپنے خزانوں سے عطا فرما دے۔ اور اے اللہ ایک دیہاتی کی دعا یاد آ رہی ہے کہ ایک دیہاتی ایک گاؤں کا رہنے والا تیرے پیارے نبی کی مزار پہ بیٹھا ہے اور وہاں بیٹھ کے تجھے پکار رہا تھا کہ اے محبوب دو عالم کے رب، اے کائنات کو بنانے والے، اگر تو نے آج مجھے معاف کر دیا تو تیرا دلارا نبی خوش ہو جائے گا، اور اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو شیطان خوش ہو جائے گا۔ اے اللہ اب تیرے ذمہ ہے کہ شیطان کو خوش کرتا ہے کہ اپنے نبی کو خوش کرتا ہے۔ اے اللہ اس مذہبے کو معاف کر کے اپنے محبوب کو خوش کر دے، اللہ انہیں معاف کر کے اپنے نبی کو خوش کر دے، اللہ ان رونے والوں کو معاف کر کے اپنے نبی کو خوش کر دے، اے اللہ انہیں معاف کر کے شیطان کو ذلیل کر دے، اللہ شیطان کو رسوا کر دے، شیطان کو مایوس کر دے۔ اے پروردگار عالم، ایک تیرا نیک بندہ جب دعا مانگتا تھا تو دعا کرتے کرتے آخر میں کہا کرتا تھا، اے لوگو جاؤ 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 تمہارے رب نے تمہیں معاف کر دیا ہے، مغفرت کر دی ہے۔ تو لوگ حیران ہوتے تھے حضرت کیا فرما رہے؟ تو آپ فرماتے تھے ارے اتنے سارے رونے والے کسی سخی کی چوکھٹ پہ چلے جائے تو وہ سخی بھی انہیں محروم نہ لاتا ہے، اس کا بھی دل پسیج جائے، تو رب تو سارے سخیوں کا سخی ہے، احکم الحاکمین ہے، سارے مالداروں سے بڑا مالدار ہے اور سارے دلوں والوں سے بڑا دل والا ہے۔ اس کی چوکھٹ پر جب اتنے سارے رونے والے آئے اور وہ معاف نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا، مغفرت نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا۔ اے اللہ فضل فرما دے، فضل فرما دے، فضل فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ ہمیں بار بار ایسی برکت والی راتیں نصیب فرما، بار بار ہمیں ایسی برکت والی راتیں عطا فرما۔ اے اللہ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان کے قدر کی ابھی سے توفیق عطا فرما، تراویح کی توفیق عطا فرما، روزوں کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کی رات تیری یاد میں گزر جائے، تجھے منانے میں گزر جائے، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، آئندہ کل کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمارے جن ساتھیوں نے ذمہ داروں نے یہ پورا نظام ترتیب دیا، اے اللہ تو سب کو ناموں کے ساتھ جانتا ہے، تو سب کو خاندانوں کے ساتھ جانتا ہے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی مرادیں پوری فرما، ہر ایک کا ساتھ عافیت فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ سچ ہے میرے اللہ دل نہیں چاہتا کہ دعا بند کرے، دل نہیں چاہتا کہ اٹھے ہاتھ نیچے لائے اور اپنی دعا ختم کرے، دل تو چاہتا ہے بس مانگتے رہے مانگتے رہے، روتے رہے روتے رہے، لیکن اللہ کمزور ہے، مانگا بھی نہیں جاتا، زیادہ بیٹھا بھی نہیں جاتا اور زیادہ ہاتھ بھی نہیں اٹھائے جاتے، اے اللہ تھک جاتے ہیں۔ آج تیرے سامنے آئے ہیں بس اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ فضل فرما دے، اللہ فضل فرما دے، اے اللہ ہم تجھ سے یہی امید کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ضرور معاف کر دیا، تو نے ضرور ہماری مغفرت کر دیا۔ مالک ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام مجید کے صدقے طفیل میں، آج کی رات کی ان برکتوں اور گھڑیوں کے صدقے طفیل میں، اور اے اللہ ان رونے والوں میں جن کا رونا تجھے پسند آیا، جن کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو تجھے پسند آیا، اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.